اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. فار انسٹنس آپ امپلائی ہیں, واٹ از دا بگیسٹ کمپنی, امیزون ہے فار انسٹنس, یا مائکروسافٹ ہے, آپ اس کے امپلائی ہیں اور یو آر سٹنگ نیکسٹ ٹو جیف بیزوس, یا آپ وہ اس کے بیٹھے ہیں بل گیٹس کے ساتھ, اور آپ نے کوئی ایسی چیز انوویٹ کی ہے جس سے اس کا جو بزنس ہے آپ سمجھ لیں کہ ٹرپل ٹائمز بڑھ رہا ہے, اور وہ اپنے پورے امپلائیز کے سامنے آپ کو بلاتا ہے اور بٹھاتا ہے, بولتا ہے یار تم نے بڑی زبردست, یو ہیو ڈن اے ویری گڈ جاب, ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو اے ویری گڈ انسینٹو. اب آپ مجھے بتائیں وہ اپنی ڈیفینیٹلی استطاعت کے مطابق ہی دے گا. ہو سکتا ہے ہی ول گیو یو لیمبورگینی, آپ کو کوئی جو ہے بڑا بیچ سائڈ میں پیلس دے دے, ریوارڈ کر دے, جو بھی جتنی اس کا سٹینڈرڈ ہے اس حساب سے آپ کو دے گا نا, ریوارڈ آپ کو گفٹ کرے گا. یہ تو صرف بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اگزامپل نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں نا ان الصوم لی وانا اجزی بی, واللہ وی شوڈنٹ ٹیک اٹ لائٹلی. اللہ تعالیٰ جب نوازیں گے نا وہ اپنی شان کے مطابق نوازیں گے. جی بردا. کچھ اسکالرز اس کا ترجمہ ایسے بھی کرتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ایگزیکٹ میں ہوں. اب دیکھیں اس کا, دیکھیں ایونچولی کیا ہے, اگر آپ اس طرح اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دیٹ پرسن ول ایونچولی میڈ اپ, ہی ول میک اپ ان جنہ, اور جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا بندہ. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ جو اس کا ترجمہ لیا جا سکتا ہے. جی بردا. نماز اللہ کے نہیں پڑھتے جی تو روزے کا کیا ہوگا؟ بردر دیکھیں یہاں پہ ہمیں دیکھیں اعمال تو ہم جتنے بھی کر رہے ہیں ظاہر بات ہے اپنے بینیفٹ کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسپیسیفکلی اگر آپ روزے کی بات کریں نا, اللہ تعالیٰ نے, اب میں آپ کو پرسنلی اپنے بات بتاؤں, میرے لیے ابھی بھی آج کی ڈیٹ میں روزے رکھنا آسان نہیں ہوتا. میرے لیے آئی ڈونٹ نو اٹ ڈفرینشیٹس فرام پرسن ٹو پرسن. کیوں ہو سکتا ہے اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وی ورک آؤٹ, اور اس میں ہمیں تھوڑی دیر بعد میلز لینے پڑتے ہیں, تو اٹ گیٹس ویری کریونگ کہ یار کھانا ملنا چاہیے وغیرہ. لیکن بہرحال بات یہ آتی ہے یہاں پہ آپ کو اور میرے لیے آسانی کے لیے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزے کی امپورٹنس کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھار نا ہمارے ذہنوں میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ بڑے شدید العقاب ہیں, اور ٹھیک ہے ہماری زندگی میں اتنی پریشانیاں ہیں, اور I don't know why اللہ سبحانہ و تعالیٰ is testing us like that, یہ ہے وہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے محبت کرتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ. حالانکہ روزہ بندہ رکھ رہا ہے اپنے لیے رکھ رہا ہے نا, حالانکہ روزہ بھی میں اپنے لیے رکھ رہا ہوں, اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا بینیفٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ مالک تھے, ہیں, رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی, اور ذرہ برابر بھی جو ہے وہ نہیں بڑھے گی. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں, ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ روزہ رکھو گے, اف یو گائز ول فاسٹ آئی ول ریوارڈ یو. ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان کیا جا رہا ہے ان سمپل ٹرمز. میری بات سمجھ, انشاءاللہ کیوں نہیں ہم لیں گے انشاءاللہ, اس میں ہم جو ہے کچھ نہ کچھ ڈسکس کریں گے. تو ایک اور جگہ میری طرف فرماتے ہیں, اس حدیث کو انشاءاللہ میں کنیکٹ کروں گا ایک آیت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف. اب یہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے ہاؤ مرسیفل اللہ سبحانہ و تعالیٰ از, کہ ابن آدم کا ہر عمل جو ہے بڑھا چڑھا کے اس کو دیا جاتا ہے. نیک عمل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, والحسنۃ عشر بامثالها, اگر میرا بندہ ایک نیکی کرتا ہے نا, میں اس کو آئی گیو ہم دی اجر آف 10 ٹائمز, ایک نیکی کا بدلہ میں 10 گنا دیتا ہوں. اور الی 700 ضعف, اور اس کو میں بڑھاتے 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 I converted into 700 ٹائمز, 700 گنا بڑھا دیتے ہیں. اور اس کو میں ایک آیت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ویری پروفاؤنڈ برادرز, خدا کی قسم ہمارا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے نا وہ چینج کریں آپ. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یار ہمارے لیے زندگی بہت تنگ کر دی گئی ہے, وائی ہم بڑے کوشچنس کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ ہے وہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, بندہ ایک عمل کرتا ہے اچھا, اس کو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها. ہوش کریں ہم لوگ, اور جو بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا اس کو ایک ہی گناہ لکھ دیا جاتا ہے, ایک گناہ لکھا جاتا ہے. تو مجھے بتائیں اگر اللہ تعالیٰ عدل کرنے کا معاملہ کریں تو کیا یہ عدل ہے؟
اور ہم کیا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی بات آتی ہے، موٹیویٹ کر رہے ہیں، اے میرے بندو میں نے تمہارے لیے جنت آسان کر دی ہے، پھر بھی اگر تم جنت تک نہیں نہ پہنچ پاتے، خدا کی قسم پھر ہماری غلطی ہے. We don't have to blame anyone except ourselves. پھر فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ذرہ برابر بھی ان سے ظلم نہیں کیا جائے گا. برو ہم کوشچن ان سے آپ لکھ لیں کوشچن، انشاءاللہ پھر ہم وہ لیں گے، ٹھیک ہے. ایک اور جو ہے آیت میں اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. اب یہ انالوجی دی جا رہی ہے، سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مال، اٹ از ایز ایف دیر از اے سیڈ، سنگل سیڈ، دا پرسن از پلانٹنگ اٹ ان دا سوئل، اور وہ پودا جو ہے بڑھتا ہے اور اس کی 7 ٹرنکس بن جاتی ہیں، 7 برانچز، اور ہر برانچ کے ساتھ 100 سب برانچز ہیں. 7 into 100 کتنے بن جائیں گے؟ 700. تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء. تو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا مال، تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک دے دیتے ہیں. اور یہاں پہ سبحان اللہ اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ فل سٹاپ نہیں لگا، اس واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں. اس کو آپ ایسے سمجھیں، امیجن کریں آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1000 روپے چیریٹی کی ہے، ملٹیپلائڈ بائی 700 ٹائمس، ہاؤ مچ would it be? No, 7 lakhs. 7 lakhs, and this is the minimum. You do the maths. اب جو لاکھ روپے کرتا ہوگا کتنے ہوں گے؟ 70 ملین، 7 کروڑ. دنیاوی معاملات میں نا ہمیں پتہ ہونا کہ یار اچھا کہ آئی فون کی سیل لگنے لگی ہے، بائی 1 get 1 free، ہم شیشے توڑ کے جو ہے دکان کے اندر گھس جائیں گے. ایگزیجوریٹ تو نہیں کر رہا ہوں میں. بلیک فرائیڈے میں آپ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز میں، اینڈ سبحان اللہ آئی ڈونٹ نو ایگزامپل دینی چاہیے کہ نہیں. کوئنسیڈنٹلی میں جو ہے کچھ چیز خریدنے کے لیے گیا مال میں، ایک کوئی وومن برانڈ ہے، وہاں پہ سیل لگی ہوئی تھی. اللہ اکبر، I was shocked to see it. اندر فل ہے، باہر لائنز لگا کے جو ہے ماشاءاللہ خواتین کھڑی ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا ایک ایک کپڑے کو 3 عورتیں کھینچ رہی ہیں. میں نے بولا اللہ بھاگو یہاں سے نکلو. دنیاوی معاملات میں ہم اتنا جو ہے وہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو سیل اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے، nobody cares about that. بہت تھوڑے ہیں، وہی بات آتی ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے جو شکر کرنے والے ہیں. تو انشاءاللہ I'll try to wind up with this کہ brothers واللہ ٹائم بہت تھوڑا ہے. Do not consider yourself as you have too much of time. آپ کے پاس بڑا ٹائم ہے، ابھی آپ نے بڑی زندگی دیکھنی ہے، بڑا کچھ دیکھنا ہے. عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث ہے he was just a teenager، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کر رہے ہیں. ہمارے ہاں نصیحت ہمیں کیا کی جاتی ہے؟ اے میرا پتر ہے جی، ابھی بیٹا تمہارے بچوں کے ساتھ میں کھیلوں گی اور یہ ہوگا، تمہاری شادیاں ہوں گی. یعنی بچوں کو نا بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے کہ ٹھیک بیٹا تمہیں بڑا لمبی عمر ہوگی. اینڈ ناؤ لک ایٹ دی ایڈوائس آف آر پروفٹ. کہتے ہیں کہ یا غلام، اے لڑکے، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں تو ایسے رہ جیسے کہ یو ایز ایف یو آر اے اسٹرینجر. اسٹرینجر کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر بھی اب ہوتا یہ ہے کہ بندہ فار ایگزامپل اگر شروع میں اسلام پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا، ریٹیلیشن ہوتی ہے دوستوں کی طرف سے. او یہ دیکھو بڑا مولوی آیا ہے، یہ دیکھو بڑی حجاب کرنے والی آئی ہے. ہاں وہ وقت بھول گئے ہو نا اپنا، وہ یہ ہو. اور گھر والے ریٹیلیٹ کرتے ہیں، بیٹا کیا کر رہے ہو؟ اسامہ بن لادن لگ رہے ہو بیٹا. تو دس از ہاؤ فیملی ممبرز ریئیکٹ. کأنک غریب او عابر سبیل، یا ایسے دنیا میں رہو جیسے عابر سبیل پھر کامن ناؤن ہے، جیسے کہ تم عام ایک ٹریولر ہو. آپ مجھے بتائیں فار انسٹنس
آپ اگر اسلام آباد کے رہنے والے ہیں اور آپ کوئی کام کے سلسلے میں لاہور گئے ہیں, اب آپ کا وہ کام ختم ہو گیا, یو جسٹ ہیو ٹو کم بیک ٹو اسلام آباد. آپ مجھے بتائیں آپ زیادہ ٹائم پھر لاہور میں گزاریں گے, یا آپ نے بیچ میں آ گئے ہیں, آپ نے موٹر وے پہ تھوڑا سا ٹھیک ہے بریک لے لیا اور وہاں پہ فیول جو ہے ڈلوا لیا, کچھ کھا پی لیا, کافی پی لی. ہم میں سے کوئی ایسا بے وقوف ہے جو کہے گا نہیں یار میں نے اسلام آباد نہیں جانا, I'll live my life here in this petrol station, یا میں ادھر ہی کھاؤں پیوں گا, مزے کروں گا, انجوائے کروں گا. یا ہم چاہیں گے یار پہلی فرصت میں ہم جو ہے اپنے گھر پہنچیں. بتائیں, ٹیل می اف آئی ایم رانگ. لیکن ہمارا حال وہ ہے کہ ہم پیٹرول اسٹیشن پہ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ریچ آور ڈیسٹینیشن. یہ ہمارے لیے ڈیسٹینیشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز پریپیئرڈ جنہ فار یو. آر یو گائز پریپیئرنگ فار اٹ اور ناٹ؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ حدیث پہ لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ, یہاں پہ میں وائنڈ اپ کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی برکات سے ہم جو ہیں دیکھیں بڑی نریشنز ہیں اس کے جو ورچوز ہیں. جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے 70 سال جو ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور رکھتا ہے. ایک اور نریشن میں آتا ہے کہ اف اے پرسن فاسٹ فار اے ڈے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس بندے کے درمیان میں اتنی بڑی وہ ڈچ بنا دیتے ہیں, خندق بنا دیتے ہیں کہ جتنی اسپیس, جتنا گیپ جو ہے آسمان اور زمینوں میں ہے. تو what are we waiting for? What's stopping us? ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں, ففروا الی اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں ہم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کوئی کوشچنز ہیں انشاءاللہ وہ ہم لیں گے, تو پھر انشاءاللہ we'll wind it up. یس بدا. میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک صحابہ کرام تھے, تو ان کے مطلب فیلو صحابہ کرام تھے. میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک صحابہ کرام تھے, تو ان کے فیلو صحابہ کرام تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے خیال سے کہ اگر آپ کسی اپنے بھائی کو روزہ افطار کراؤ تو آپ کو اتنا ہی مطلب اسی روزے برابر آپ کو بھی اجر ملے گا. ایگزیکٹلی. تو ان کے پاس استطاعت تھی کہ وہ کھجور خرید سکتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے فیلو بردر کو کہا کہ آپ میرے لیے کھجور خریدیں تاکہ ان کو ڈبل ثواب ملے. رائٹ, بالکل ایسے ہی ہے. بہت ہی ماشاء اللہ, بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ صرف یہ اس کے لیے نہیں ہے, کوئی بھی نیکی کا کام اگر آپ کسی اپنے بھائی کو کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھا کرو فار انسٹنس, تو اگر وہ آپ کے کہنے پہ دیکھیں اٹس ویری امپورٹنٹ. یا ہم کہتے ہیں نا کہ یار ایک اچھا پروجیکٹ آیا ہوا ہے, پیسے کمانے کا ٹائم آیا ہوا ہے, تو اب دیکھیں نا یہاں پہ ہم لوگ کمائی کریں. آپ کوئی بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں نا اپنے کسی ساتھی کو, تو اگر وہ کرنے لگ جاتا ہے یو گیٹ دا سیم ریوارڈ. نہ اس کے ریوارڈ میں کمی ہوتی ہے, نہ آپ کے ریوارڈ میں کمی ہوتی ہے. تو دس از ہاؤ یو کین ملٹیپلائی یور ریوارڈز. آپ اپنے جو ہے وہ کرتے رہیں. بالکل, مطلب آج ابھی زہر کے ٹائم تو میں بالکل بھول گیا تھا اباؤٹ زہر, ہی ریمائنڈڈ می آف. ماشاء اللہ, ویری گڈ, بارک اللہ فیکم. اینی ادر کویسچن انشاءاللہ؟ Sir, you said کہ Allah has made Jannah very easy for us. Yes. I have read a hadith کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جنت بنائی اور حضرت جبرائیل کو کہا کہ جا کے جنت کو دیکھ کے آؤ نا. تو حضرت جبرائیل نے جب جنت دیکھی تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ کوئی بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ میں ادھر نہ آؤں, مطلب ادھر جاؤں نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی اور بولا کہ دوزخ دیکھ کے آؤ. پھر جب حضرت جبرائیل نے دوزخ دیکھی تو انہوں نے آ کے کہا کہ میں یہ کہوں گا کہ کوئی بندہ بھی نہیں چاہے گا کہ وہ یہاں جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے جنات کو دنیاوی مشکلات سے گھیر دیا اور پھر کہا اب دیکھ کے آؤ. تو پھر انہوں نے جب جا کے دیکھی تو وہ کہا کہ اب تو بہت مشکل ہے, اب کوئی بھی مجھے لگتا ہے یہاں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو دنیاوی خواہشات سے ڈیزائر سے گھیر دیا اور پھر بولا کہ جا کے دوزخ دیکھ کے آؤ کہ اور پھر مجھے بتاؤ. تو جب انہوں نے دوزخ دیکھی تو انہوں نے بولا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی بندہ دوزخ سے بچ سکے گا. تو لیکن آپ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت بڑی آسان کر دی ہے. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ. اچھا کویشچن ہے بردر. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, کہ میرا بندہ جیسا گمان کرتا نا میرے بارے میں ویسا ہی ہوں. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں زندگی ایسا, اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ زندگی میں مشقتیں آتی ہیں, مصیبتیں آئیں گی, پرابلمز آئیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ٹھیک ہے, جان و مال میں, صحت میں کمی ہوگی, سب کچھ ہوگا. لیکن جب آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہوتا ہے نا,
آپ کو آپ سمجھ لیں کہ ایسی اسٹرنگتھ ملتی ہے, آپ پھر ایسی پرابلمس کو نا ٹیکل کرنے میں آپ کے لیے بڑا آسانی ہو جاتی ہے. فار انسٹنس میں آپ کو بتاؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کی جائے, نریشنز میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو آزمایا نا وہ انبیاء کو آزمایا ہے, ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کہ جن کے رینکس اوپر کرنے ہوتے ہیں جنت کے, ان کو سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیجن کریں کہ ان کی ساری اولاد ان کی زندگی میں ہی جو ہے اس دنیا سے چلے گی ایکسیپٹ حضرت فاطمہ. امیجن کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اولاد کو قبر میں اتار رہے ہیں, حضرت خدیجہ کو قبر میں اتار رہے ہیں, اپنے سامنے جو ہیں ان کے جو ساتھی ہیں صحابہ کرام وہ شہید ہو رہے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہی واز دا موسٹ اسمائلنگ پرسن. تو کہنے کا مقصد یہ, جب آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یار یہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں ٹیمپریری ہو رہی ہیں, آپ کو آٹومیٹکلی ایک بوسٹ ملتا ہے. آپ دیکھیں نا یار, ایک مثال بتا رہا ہوں, ایسا کیوں تھا کہ جب یہ جو صحابہ کرام تھے, when they were about to die they used to be happy. اور ایک نریشن every time I recall it it blows my mind. ایک صحابی ہیں, he was a حافظ. تو جو ہے نا یعنی صحابہ کرام کا ایک گروپ جو ہے ایک سائڈ پہ ہے, اور وہ نا ایک قبیلے کے پاس جو ہے وہ جانا چاہ رہے تھے. تو تھوڑا سا ان کو شک ہوا کہ یار قبیلے والے جو ہے نا کچھ ان کے وہ ٹھیک نہیں لگ رہے, there could be some problem. تو ایک صحابی جو ہے وہ گئے ان سے بات چیت کرنے کے لیے کہ پہلے میں دیکھا تو if everything is all right تب آپ لوگ سارے آ جائیے گا. تو اب وہ صحابی امیجن کریں بات چیت کر رہے ہیں ابھی, آل آف اے سڈن بات چیت کرتے کرتے کسی نے آ کے نا ان کو جو ہے سٹیب کیا تلوار سے, اور تلوار کا جو سٹیب ہے نا تلوار سامنے آ گئی. ناؤ اف وی پوز فار اے مومنٹ اوور ہیئر, موویز میں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ یار جب کسی ویلن کو جب ایسی چیزیں گولی لگتی ہیں نا اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ جاتا ہے, ایسا ہی ہے نا, وہ پھر وہ ایسے وہ مرتا ہے. لیکن امیجن کریں, واللہ اٹ بلوز مائی مائنڈ کہ جیسے جیسے خون کے فوارے نکلے نا, انہوں نے خون کو پکڑا, یعنی ہولڈ کرنے کی کوشش کی اور اپنے اوپر ملا, اور کہتے ہیں فزت و رب الکعبہ, کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا. یعنی ان کے سب کانشیس مائنڈ میں بھی نا اتنا امبیڈڈ تھا کہ یار یہ زندگی ٹیمپریری ہے, کہ یعنی ان کو دیکھیں اب اس سے بڑا شوق نہیں لگ سکتا, کہ لگ سکتا ہے. اب وہ بات کر رہے ہیں, آل آف اے سڈن کسی نے پیچھے سے اٹیک کر دیا اور ہی از اباؤٹ ٹو ڈائی ناؤ, لیکن پھر بھی ہی واز ریڈی ایٹ دیٹ پرٹیکولر مومنٹ ایز ویل. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے اس دنیا, ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ جس شخص نے اس دنیا کو ہی اپنا ہم اور اپنا سب کچھ بنا لیا نا, تو اس کو پھر مرنے کا اس کو شوق نہیں ہوتا. فار ایگزامپل ان دس دنیا اگر آپ کے کوئی ریلیٹیو ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, اف یو لو سم ون, بندہ جو ہے نا کریو کرتا ہے کہ یار آئی جسٹ وانٹ ٹو میٹ ہیم, رائٹ. صحابہ اکرام they wanted to meet Allah subhanahu wa ta'ala. They know, they knew the only barrier between them and Allah is the death, کہ وہ جب مریں گے تو ادھر وہ جائیں گے. تو یہ فرق ہے, میرے بات سمجھ رہے ہیں آپ. دنیا مشکل ہے نو ڈاؤٹ, لیکن مشکل آسان ہو جاتی ہے جب آپ اسلام کو پکڑتے ہیں نا اپنے مضبوطی سے تھامتے ہیں. واللہ everything becomes very easy. اللہ جی. سر آپ نے بولا کہ مرنے کا شوق ہونا چاہیے, مطلب ان کے اندر مرنے کا شوق تھا کہ اللہ سے انہوں نے ملنا, لیکن آپ نے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ جس بندے کو زندگی زیادہ مل گئی اس کو ایک زیادہ پوائنٹ مل گیا. برو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ بندہ خودکشی کر کے اپنی زندگی ختم کر دے لیکن میں آج ہی چلا جاؤں. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دی ہے اس کا بینیفٹ لے کے, تاکہ وہی مومن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جتنا اس کو دنیا میں وقت ملتا ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ کمائی کرتا ہے اپنی آخرت کے لیے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے بلاوا جب آ جاتا ہے دین ہی از پریپیئرڈ ٹو گو. اللہ تعالیٰ عالم. جی بردا, کب تک ہمارا سیشن چلے گا ویسے؟ آل رائٹ, آئی تھنک 5 منٹس میں ہم انشاء اللہ وائنڈ اپ کریں گے. ٹھیک ہے, آل رائٹ. سر میرا کوشچن یہ تھا آپ سے کہ آواز آ رہی ہے؟ خیر ہے. جی جی. کوشچن میرا یہ تھا کہ رمضان المبارک کی ہمارے لیے بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے فضیلت ہے. جی. کوئی شخص اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ رمضان المبارک
شادیوں میں جی لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، اور کئی ایسے ممالک ہیں اس دنیا میں جہاں پہ روزہ نسبتاً ہمارے ملک کے یہاں اور چھوٹا ہوتا ہے، تو کیا اس سے روزے کی فضیلت میں کمی آتی ہے ان لوگوں کی کہ جو رمضان میں نہیں رکھتے ہیں اور کسی اور ماہ میں رکھتے ہیں، اور جن کا روزہ چھوٹا ہوتا ہے، تو کیا اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ بردر دیکھیں یہ ایریے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے میں نے ابھی وہ کچھ نریشنز آپ کے سامنے رکھی ہیں، جب روزہ جتنا ٹف ہوتا ہے نا گرمی کے سیزن میں اگر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس حساب سے پھر اجر بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر تو کسی علاقے میں لیٹ سے ٹائم فریم کم ہے تو ان کو اجر انشاءاللہ اتنا ہی ملے گا. سملرلی اگر کہیں کہیں ایسے علاقے ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز جو نارتھ میں جب آپ چلے جاتے ہیں اب 21 گھنٹے کا جو ہے روزہ ہوتا ہے تو ان کو ڈیفینیٹلی اجر زیادہ ملے گا. اللہ تعالیٰ عالم. اور یہ ہے کہ روزہ ہر صحت مند بندے پہ جو ہے بالغ پہ فرض ہے. یس بوڑھے پہ نہیں ہے، این اولڈ پرسن، دا چائلڈ اور پریگننٹ وومن ان پہ بھی نہیں ہے. اور اگر لیٹ سے اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے فار انسٹنس تو وہ اس کا قصر جو ہے اگلے رمضان سے پہلے جو ہے وہ پھر آلٹرنیٹ ڈیز پہ جو ہے وہ روزہ رکھ کے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے. نہیں بردر، اگر آپ کوئی بھی ایک آدھ چھوٹ جاتا ہے، فار ایگزامپل آپ اچھا سفر میں آپ ہیں تب بھی آپ روزہ یعنی چھوٹا جا سکتا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، وہ ایک ہی آپ رکھیں گے انشاءاللہ. جی 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 بردر. ایک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مل جانا، تو اللہ تعالیٰ کا مل جانا کیا ہے؟ مطلب اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ جنت کا ملنا از ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ ہے، اللہ کا مل جانا از ڈفرنٹ تھنگ. تو اس کو کیا انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نہیں مل سکتے؟ دیدار ایک الگ چیز ہے، وہ مرنے کے بعد ہی نصیب ہوگا، لیکن کیا اس دنیا میں کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ نہیں ملے؟ نہیں، میں آپ کا سوال سمجھ نہیں پایا. ملنا کس سینس میں ملنا، یعنی ہاؤ؟ آپ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ مل جائے. یار اللہ دیکھیں، نہیں اس کا یہ ہے کہ when I say اللہ مل جائے یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جائے. we should have a sense that اللہ سبحانہ و تعالیٰ is observing us. فار ایگزامپل جیسے جبریل علیہ السلام آئے تھے نا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پہلے اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، پھر پوچھا مل احسان، کہ احسان کیا، ہاؤ ڈو یو ڈیفائن احسان. تو آپ نے بڑی زبردست بات کی، کہتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو ایز اف یو آر واچنگ ہم، یو آر آبزرونگ ہم، تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسی کنڈیشن نہیں بن پاتی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم یو شوڈ بی اویئر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آبزرو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور بات وہی آتی ہے جیسے میں نے کچھ آیات آپ کے سامنے جو ہے رکھی ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہوتے ہیں. اور بڑی سورہ واقعہ میں بھی ہیں، ایک ہمیں جو ہے نا ایک فریز بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان مرنے والا ہوتا ہے نا، آیات کچھ ایسی ہیں کہ لیٹ می جسٹ ریکال اٹ، فلولا اذا بلغت الحلقوم، کہ جب جان جو ہے نا گلے تک آ پہنچتی ہے نا، آگے کیا آیت ہے،